طریقہ پر ہے کہ بعد الہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ بیت اللہ کو چھوڑ کر کے مسجد اقصی کی طرف رخ کرے. التحویل من الکعبۃ الی المسجد الاقصی بعد الہجرت، یہ ایک تحویل ہو گئی. ثم بعد 6 اشہر بعد 16 شہر، اس میں 17 مہینے کے بعد یا 16 مہینے کے بعد پھر التحویل من المسجد الاقصی الی المسجد الحرام، یہ 2 ہو گئے تحویل. یہ آسان ہو گیا، سمجھتا ہے؟ 2 ہو گئے. اور ایک صورت یہ تھی کہ آپ پہلے سے مکے میں تھے کہ آپ کو حکم تھا کہ آپ اسی وقت سے ابتدائی سے آپ مسجد اقصی کی طرف رخ کرتے تھے، لیکن اس طرح کرتے تھے کہ بیت اللہ کا بھی کام چلتا تھا. اور پھر مدینہ آگے پریشان ہو گئے تو 16-17 مہینے کے بعد حکم ہو گیا کہ نہیں بیت اللہ کے تو یہ ایک مرتبہ ہو گئی. یہ ہے آسان طریقہ. یا اللہ اس کو ابتدا کے ساتھ ملا دینا. سمجھ میں نہیں ہے؟ اب تو اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے جی. تو وہ نقض وطر والا مسئلہ ہے. مریدوں کا مال کھایا تھا تو ترتیب میرے ذہن سے نکل گئی، اس لیے میں نے آپ کو بتا دی. اب ہوں سمجھ میں آ گیا؟ یعنی بعد الہجرت، ہجرت کے بعد قد حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی فہذہ تحویلۃ واحدہ، یہ تحویل ہے. ثم بعد 16 شہرا، پھر 16 مہینہ یا 17 شہر 17 مہینے کے بعد حول من المسجد الاقصی الی البیت، بیت اللہ کی طرف. یہ ہادی ہی تحویلۃ ثانیہ، تو تحویل قبلہ 2 مرتبہ ہوا. اور ایک صورت یہ تھی کہ ایک مرتبہ کہ ابتدائی سے جب آپ مکے میں تھے آپ ابتدائی سے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن ایسے انداز میں کہ بیت اللہ سے بھی ہوتا تھا. سمجھے؟ اسی حکم پر جب وہاں سے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو مسجد اقصی تو پہلے سے معمور تھی، تو 16-17 مہینہ اس کی طرف رخ کر کے پریشان پھر حکم ہو گیا کہ مکے کی طرف. یہ تو ایک ہی ہے. اور سمجھ میں آ گیا؟ پدے کے اشکال نشتا. یہ ہو گیا آپ کے اس سبق کا ایک تتمہ. سمجھتا ہے؟ باقی مسئلہ رہ گیا کہ علم میں وہ جو ساتھی نے پرچی دی تو میں نے عرض کیا کہ سبق ختم ہو گیا. علم اس کے اندر ہوتا ہے علم کسبی میں، اور علم اللہ آپ کا بھلا کرے علم حادث کے اندر یہ ہوتا ہے، اس میں معلوم کے وجود آنے کے بعد پھر یہ کہ علم حاصل ہوتا ہے، وہ بھی علم تفصیلی. اور علم اجمالی تو پہلے سے ہوتا ہے آدمی کو، وہ علم تفصیلی اللہ تعالیٰ کی جو کہ واجب الوجود لذاتی بذاتی لعینی بعینی لنفسی بنفسی، آپ کے علم کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں ہے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اور یہ جو ظہور وغیرہ جو کہا جاتا ہے، میں نے پہلے بھی مثالیں، اب تو سائنس نے ہمارے لیے بہت آسان مثالیں کر دی. آپ یقین کریں گے کہ لوگوں کے یہ جو انسیین ہیں، انسیین اور خصیتین، اس میں مشین لگتی ہے. مشین لگا کر کے اس اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں سے بھی بتا دیتے کہ بچہ ہے یا بچی ہے. سمجھتا ہے؟ اور اگر وہاں نہ ہو آپ نہ مانے، بتاتے کہ آپ کی اولاد ہوگی ہی نہیں ہوگی. میں نے عرض کیا کہ میں حکیم صاحب کے پاس آپ کو لے جاتا ہوں، میں اس کو بلاتا ہوں، تم لوگ اپنے ٹیسٹ کرا دو. وہ میرا کلاس فیلو ہے. سمجھتا ہے؟ ہمارے ایک بندے کو آپ یقین کریں، ایک نہیں کئی ساتھیوں کے، ایک بندے کو اس نے کہا بہت بڑا افسر ہے اور بڑی تنخواہیں اس کی. اس غریب کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، ہم سے پہلے نکاح کیا اس نے. اب میرے 16-17 بچے ہیں الحمدللہ، آ رہے ہیں اور بھی آ رہے ہیں، تو 10 تو بیٹے ہیں. تو اس نے کہا کہ میری اولاد، بیوی کی تنخواہ الگ اس کی تنخواہ الگ. ہاتھ لے لیا، کہا آپ کے اولاد کے کوئی چانس نہیں. کہا میری رپورٹیں لندن کی بھی ہے اور خان اس پہ. کہا کہ بالکل نہیں، بالکل نہیں ہے. چنانچہ ان کی آج تک میں کوئی اولاد نہیں، اب تک نہیں ہوئی، تو اس کے بعد کہاں ہوگی؟ ایک آدمی بتاتا. تو یہ جو الٹرا ساؤنڈ والے پہلے سے بتاتے ہیں، بلکہ ابھی تک انسانی ڈھانچہ 4 مہینے کا نہیں بنا تب بھی بتاتے ہیں. تو یہ آلات ہے، وہ تو علم غیب نہیں ہے، آلات کے ذریعے سے اس سے
آتے اپنی اطاعت سے، اذکرکم بالجنت، میں جنت آپ کو دے دوں گا، واشکروا لی علی نعمتی، نعمتوں پر میری قدردانی کرو۔ دیکھو رسول بھی میں نے بھیجا، یہ بھی نعمت، اور تحویل قبلہ کیا، یہ بھی نعمت، قبلہ ابراہیمی آپ کو دے دیا۔ واشکروا لی علی نعمتی ولا تکفرونی، اور لا تکفروا شکر نعمتی، ولا تکفرونی کمن ولا تکفروا شکر نعمتی، میری نعمتوں کی قدردانی، ناقدری نہ کرو، میری نعمتوں کی ناقدری نہ کرو بلکہ قدردانی کرو، یہ کفران نعمت ہی ہے جی۔ اس کے بعد مسئلہ ہے اب مولانا، شکر کے بعد اب صبر ہے، بس یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایک رب تو یہ ہے، شکر کے بعد صبر، اور زندگی میں دو چیزیں ہیں، شاکر سے بھی اللہ راضی، صابر سے بھی اللہ راضی۔ بولو، رب تو بالکل آسان ہو گیا، شکر کے بعد کیا ہے؟ صبر ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ شکر کے بعد یہ ہے کہ صبر ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ دنیا میں شاکر سے بھی اللہ راضی، صابر سے بھی اللہ راضی، سمجھتا ہے؟ شاکر سے بھی اللہ راضی۔ حضرت علامہ جاہد رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی، جاہد جیسے بدصورت کائنات میں نہیں تھا، بیوی جیسے خوبصورت کوئی دنیا میں نہیں تھی۔ سبحان اللہ، اس پہ تو کہو، جاہز کی بیوی جیسے خوبصورت کوئی نہیں تھی۔ جیسے کہ سروس ہوتی ہے ممالک کی، بتاتے کہ سب سے زیادہ خوبصورت فلان خاتون ہے، جیسے ڈیانا ہے، ڈیانا کو انہوں نے بتایا کہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور ڈیانا جس جہاز میں سفر کرتی تھی اور وہ جہاز جب ایکسپائر ہو گیا تو اس جہاز کو یہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اس میں، اس کو خریدا، ہمارے تبلیغی ساتھی نے خریدا کہ اس کو توڑ موڑ کر کے اس کے مٹیریل نکالیں گے، تو وہ جہاز یہاں گڈانی پر کھڑا تھا، گڈانی پر کھڑا تھا، اس کے لیے بڑے بڑے اکابرین جاتے تھے کہ دیکھیں، چلو ڈیانا کو نہیں دیکھے، جہاز تو دیکھ لیں۔ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دیار لیلہ اقبل ذل جدارہ و ذل جدارہ، یہ مضاف نہیں ہے، یہ اللہ آپ کو بھلا کرے، اس میں اشارہ ہے، اس لیے ذل جدارہ و ذل جدارہ، اس کو میں پڑھوں ذل جدارہ و ذل جدارہ، سمجھتے؟ تو اس کو جا کر کے زیارت بھی کی، اور بیوی اس کی دنیا کی خوبصورت، بیوی کہتی تھی میں بھی جنتی تو بھی جنتی، میں صبر کروں کہ تیرے جیسے بدصورت کے پاس زندگی گزار رہی ہوں، میں صبر کروں، اور تو خدا کا شکر کر کے میری جیسی نعمت آپ کو مل گئی۔ اور کہا کہ صابر سے بھی اللہ راضی اور شاکر سے بھی اللہ راضی۔ اور بیوی اس کی باقی خواتین کو چیلنج دیتی تھی، کہتے رنگ مگورا خوندے ہو گورا، کیا کہتے تھے؟ رنگ مگورا خوندے ہو گورا، کہ رنگ کو نہ دیکھو، چمڑی کو نہ دیکھو، تمہارے شوہر خوبصورت تو ہے لیکن اس جاہز کے ساتھ ان کا مقابلہ تو کرا دو۔ جاہز بڑا قابل آدمی تھا، ادیب تھے معتزلی، غضب کا ادیب ہے، سمجھے؟ البیان والتبیین لابن للجاہز، جاہز رحمۃ اللہ علیہ البیان والتبیین کو آپ دیکھیں کہ کتنا وہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، تیز آدمی تھا۔ ایک دو مسئلہ یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ شکر کا تذکرہ گیا، اب اس کے بعد استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی بندو کچھ والا پڑھا، یہ ہے ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا مسئلہ یہ ماننے کا نہیں ہے، اس کو نہیں مانیں گے کافر آپ سے الجھ پڑیں گے تو اس کے بعد اب ان کے ساتھ جہاد بھی ہوگا، سمجھے؟ توحید کے سلسلے میں، تحویل قبلہ کے سلسلے میں جہاد، اور جہاد کے اندر پھر صبر آپ کو کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین، ربط سمجھ میں آئے؟ دونوں طریقوں میں سے جس طرح بھی جوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتا ہے تو اس وقت یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ نماز، اس کے ذریعے سے اپنے یہ ہے کہ اپنے حاجتوں پر مدد لے لو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت اور مدد لے لو صبر اور نماز کے ذریعے سے اپنے حاجتوں پر، آپ کی حاجتیں اسی سے یہ کہ پوری ہو جائیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر آپ کریں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں صابرین کے۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ معیت نصرتی ہے، یہ معیت نصرتی بھی ہے اور معیت علمی بھی ہے، اللہ کا علم تو ویسے ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ کائن مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ کی نصرت صابرین کے ساتھ۔ اور یہ کائن ثابت جو نکالتے ہیں، یہ کائن تام ہوگا،
اس کے لیے بس وہی اس کا فاعل نکلے گا ضمیر، اس کے لیے اسم کی ضرورت کیا ہے، خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کی کئی قسمیں بناتے ہیں لیکن عام طور پر 3 ہی آپ کے لیے کافی ہے، الصبر علی ما امر، الصبر عما نہی، اور الصبر علی الاذی۔ الصبر علی الاذی، مصیبتوں پر صبر کرنا، بیماریاں آئیں گی، مصیبتیں آتی ہیں، دشمن کا مستقل حملہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ طالبان نے صبر کیا، آج جس طرح ان کی خدا جانتا ہے کہ ان کا ایک ہفتہ ہمارے پورے سال سے بہتر ہے، ان کا ایک دن ہمارے مہینے سے بہتر ہے، غیرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی جو بڑے بڑے حضرات ان کے ساتھ جا کر کے ملتے ہیں اور جس طرح کانفرنسیں ہوتی ہے تو ان کی پیاری پگڑیاں اور پیاری داڑیاں ان کی وہ اس طریقے پر سر اٹھائی ہوئی ہے، کأنہم ہم الواطئون، گویا کہ وہ واطئین ہیں، اور وہ جو دوسرے اس طرح سر جھکے ہوئے کأنہم ہم الموطؤون، وہ گویا کہ موطؤون ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کس شان شوکت کے ساتھ کانفرنسوں میں اور لوگوں سے یہ جو ٹائی لگانے والے ہیں یہ بالکل اسی طرح موطؤین کی طرح لگتے ہیں اور ان کے سامنے منہ اٹھانے کے قابل نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پوری دنیا، اس لیے کہ انہوں نے امریکہ اور روس کو شکست نہیں دی، ان کے ساتھ پوری دنیا ملی ہوئی تھی، پوری دنیا کو شکست دے دی۔ زندگی ان کی دیکھ لیں کہ زندگی ان کی کس طرح غیرت والی زندگی ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ الصبر علی الاذی، اذیتوں پر تکلیفوں پر صبر کرنا۔ دوسرا الصبر الحبس علی ما امر، مامورات پر اپنے آپ کو پابند کر لینا۔ ٹھنڈی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، راتوں کے اندر اور ٹھنڈک کے اندر، برف باری کے اندر نماز بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مشکل ہے، روزہ بھی ابھی آئے گا، روزہ بھی مشکل ہے۔ الصبر علی ما امر، مامورات پر اپنے آپ کو روک لینا اور مامورات کو بجا لانا۔ اور تیسرا ہے الصبر عما نہی، زنا بہت اچھا لگتا ہے، شراب نوشی بہت اچھی لگتی ہے، قتل و غارت، دوسروں کا مال چھینا 5 منٹ کے اندر بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ کہ یہ منہیات ہے، منہیات سے اپنے آپ کو روکنا۔ تو بنیادی طور پر یہ باقی لوگوں نے بہت قسمیں 30-40 تک قسمیں بنا دی ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ الصبر علی الاذی، الصبر علی ما امر، الصبر عما نہی، سمجھے؟ چلیے گا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کی مدد صابرین کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ کے راستے میں جو مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، ہم اموات، ان کو مردہ نہ سمجھو، مردہ شمار بھی نہ کرو، بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون حیاتہم، لیکن آپ ان کی حیات کو، زندگی کو سمجھتے بھی نہیں ہے۔ مولانا میں آپ سے کہتا ہوں ایھا الطلبہ، اب تو طلبہ نہیں ہے الحمدللہ، ایھا العلماء هل انتم تشعرون حیاتی ام لا، آپ میرے حیات کو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ سمجھتے، میں آپ کے سامنے ہوں۔ انا اشعر حیاتکم، میں تمہاری حیاتوں کو سمجھتا ہوں، آپ میری زندگی کو بھی سمجھتے ہیں۔ آپ زندہ ہیں، میں آپ کی زندگی کو دیکھ رہا ہوں کہ کس انداز میں آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں۔ انا اشعر حیاتکم وانتم تشعرون حیاتی، لیکن شہداء کی حیات کس قسم کے؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ حَيَاتَهُمْ، آپ اس کو جانتے نہیں۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ، اس کو نوٹ کر لو، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ مَا لَا يُرَى لَا يُكَيَّفُ، جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ دیکھیے سمجھتا ہے، میں اس طریقے پر آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا کہ آپ یہ کہ آسانی سے انعام مجھ سے لے لے، میں اس طرح بھی ہے۔ جو آدمی صحیح ترتیب حال بتا دے، میرے ہاتھ، میری انگلیاں اس وقت کس طرح ہے، بولو بولو۔ ایک آدمی بخدا اس کی بالکل نہیں، میں یہاں محبوب قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت بھی قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھو کیا ترتیب ہے۔ آپ دیکھیں گے تب بھی اس طرح نہیں بنا سکیں گے، دیکھو جناب، دیکھیں، قسم خدا کی میں نے تبدیل نہیں کیا ہے۔ تو جو منظور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا، اس کی انگلیوں کی کیفیت آپ کو معلوم نہیں ہے، شہید اللہ کے ہاں اس کی کیفیت کا کیا پتہ ہے، اس کی حیات کا سمجھتا ہے، زندہ ہے بالکل۔ الاستذکار کے اندر حضرت ابن عبد البر اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے، اندلسی نہیں اندلسی، ابن عبد البر اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، ما لا یرا لا یکیف، جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا کوئی پتہ نہیں۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟
یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ سمجھو کہ جب ادنا کے لیے حکم ثابت ہوتا ہے تو اعلیٰ تو بطریقہ اولیٰ ہی اس میں، جس کو دلالت النص کہتے ہیں۔ جب ادنا میں حکم ثابت ہو جائے تو اعلیٰ میں حکم بطریقہ اولیٰ ہی ثابت ہوگا۔ شہداء کے لیے جب حیات برزخی ہے، یاد رکھ لینا کہ برزخ خیبر پختون کا نام نہیں ہے، برزخ خضدار اور بلوچستان کوئٹہ کا نام نہیں ہے۔ برزخ وَمِن وَرَائِم، یہ ورا امامہ کے معنی میں، وَمِن وَرَائِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے سامنے ایک برزخ ہے بے صد تک۔ جانور کے پیٹ میں ہے تب بھی برزخ کی زندگی ہے، قبر میں ہے تب بھی برزخ کی زندگی ہے، سمندر کے اندر اس کے راکھ کر کے جلا کر کے اس کے راکھ کو سمندر میں پھینکا گیا تب بھی برزخ ہے، سمجھے؟ مچھلیوں کے پیٹ میں ہے تب بھی اللہ کا برزخ ہے، اور اعلیٰ علیین میں ہے اس کی روح ہے، برزخ ہے، سجین کے اندر ہے برزخ، بعثت کبریٰ سے پہلے یہ برزخ ہے۔ زندگی ان کی ہے، قبر کی زندگی ہے، سمجھتا ہے؟ قبر کی اس کی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، اس سے انکار آپ نہیں کریں گے، لیکن اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ حَيَاتَهُمْ، لیکن آپ ان کی حیات کو سمجھتے نہیں۔ اب سمجھو، شہید ادنا رتبتاً ہے، ادنا رتبہ اس کے لیے حیات ثابت ہے، تو انبیاء اعلیٰ رتبۃ منہم، ان کے لیے بطریقہ اولیٰ حیات ثابت ہوگی۔ لیکن اب اگلے والی تفصیلات کہ حیات دنوی ہے یا دنوی کی طرح ہے یا دنوی کی اسی طرح ہے۔ آدمی کو جب اپنے عقیدے کا پتہ نہ ہو تو پھر اس قسم کی الفاظ استعمال کرتا ہے، دنوی کی طرح ہے، ہاں دنوی ہے، دنوی کی طرح ہے، دنوی کی اسی طرح ہے، تین عبارتیں ہیں آپ کے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ان تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ما لا یرا لا یکیف، جو شہداء کی حیات ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے ہم اس کو نہیں جانتے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی اسی طریقے پر اللہ، لیکن ان کی حیات دلالت النص سے ثابت ہے انبیاء کی، کیوں؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہڈی سے استنجا کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، تمہارے بھائیوں کی جنات کے خوراک ہے، اس میں زاد إِخْوَانِكُم، اس میں غذائیت ہے، کچھ گوشت کے اجزاء وہ بسم اللہ پڑھ کر کے اس پر مکمل گوشت آ جاتا ہے، اس میں کچھ غذائیت کے اجزاء ہے، تو اس سے استنجا کی اجازت نہیں ہے۔ تو بتاؤ ڈبل روٹی سے پھر استنجا کی اجازت ہے؟ پٹھانوں کو تو ڈبل روٹی کا بھی پتہ نہیں ہوگا، ڈبل روٹی جو جانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے، شکر ہے۔ جب ہڈی سے استنجا کی اجازت نہیں ہے تو ڈبل روٹی سے بطریق اولیٰ اجازت نہیں ہوگی، کیوں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ حدیث میں آیا ہڈی سے تو استنجا نہ کرو، لا تستنجو بالروث ولا بالعظام، گوبر سے اور ہڈیوں سے نہ کرو، فإنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، لیکن ڈبل روٹی سے نہ کرو، یہ کس حدیث میں آیا کہ ڈبل روٹی سے استنجا نہ کرو؟ حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن آپ یہی کہیں گے جبکہ ہڈی کے اندر کچھ غذائیت ہے، اس سے استنجا ناجائز ہے، تو روٹی اور ڈبل روٹی یہ تو پورا کا پورا غذا ہے، اس سے بطریق اولیٰ ہی ناجائز ہوگا۔ یہ دلالت النص آئے سمجھ میں؟ یا جیسے کہ ایک مثال علامہ سرخسی نے بڑی پیاری مثال دی ہے، جس دن سے میں نے دیکھا ہے تو اس سے میں ناچنا شروع کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ جھگڑا ایک اہل حدیث حضرات میں، اہل حدیث تو میں نہیں کہتا، اہل حدیث پہ تو میں قربان جاؤں، اہل حدیث ہم اہل حدیث ہیں، اہل حدیث میں کسی کو نہیں مانتا، اہل حدیث تو امام اہل سنت سرفراز خان اہل حدیث ہے، اہل حدیث تو انور شاہ کشمیری اہل حدیث ہے، اہل حدیث تو شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان ہے، جو 100 سال سے بھی زائد عمر ہو گئی، تھوڑی سی غنودگی طاری ہوگی اسپتال کے اندر ایسے، سمجھے؟ اور جیسے بے ہوش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آ گیا، کہنے لگے کہ طلبہ کہاں ہے، بخاری شریف کہاں ہے؟ یہ اب بھی اساتذہ گواہ ہے، آپ جامع فاروقیہ کے، کہ طلبہ کہاں ہیں، کلاس کہاں ہیں، اور بخاری شریف کدھر ہے؟ کہا کہ حضرت جی آپ کی طبیعت صحیح نہیں، اسپتال میں آپ کو لایا گیا۔
ہے خدا بندہ کجا رفت نہیں، یہ نہیں ہے، کیا ہے؟ کجا شد آفتاب من بدل تابان نمی بینم کہ سالک راہ احسان راہ بجز حیران نمی بینم. وہ چراغ کہاں گئے یہ لوگ؟ یہ حضرات تھے، یہ حضرات اہل حدیث ہے. اہل حدیث تو عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیث جس کو کہا جاتا ہے. علماء دیوبند میں جو عرب بھی اس پر حیران تھے. علامہ انور شاہ کشمیری اور حضرت اقدس بڑے محدث تھے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب، لیکن یہ حافظ الحدیث نہیں تھے. حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی تھا. سمجھتے ہیں؟ حضرت مولانا ظاہر الراشدی دامت برکاتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا جب ختم ہو گیا، حفظ کو میں نے مکمل کیا، تو امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کو، اس کے لیے دعا کرو. اتنا حافظہ تھا اس کا کہ مولانا زاہد الرشیدی کہتے کہ میں نے پھر کہا بھائی کچھ تو سناؤں، تو میں نے ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون یہ میں نے چھوڑ دیا. یہ میں نے پڑھا، اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ یہ آیت میں نے چھوڑی. تو حضرت نے مجھے ٹوکا، وہ حافظ القرآن بھی تھا، حافظ الحدیث، بھائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ یہ پڑھو، رہ گئی آپ سے. وہ میں نے پڑھ لیا، میں شرمندہ ہو گیا. فرمایا کہ 20-25 سال کے بعد جب کہ میری داڑھی آ گئی، میں بڑا ہو گیا، میں موٹا ہو گیا، میں کسی جلسے میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے درخواستی کو نہیں دیکھا. جلسے میں حضرت درخواستی اسٹیج پر تھا. ہاں یہ جو بندہ ہے اس کو بلاؤ، وہ جو سر اس طرح کیوں کر رہے ہیں، ادھر آؤ. وہ آ گیا، کہا بھائی یہ بتاؤ کیوں چھپ رہے ہو، سرفراز کا بیٹا ہو کر یہ بتاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ یاد ہے یا ابھی تک بھی بھولے ہوئے؟ یہ لوگ حافظ الحدیث تھے. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا بات ہو رہی تھی. تو اب علامہ سرخسی کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اہل حدیث حضرات نہیں بلکہ غیر مقلدین آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ میں ہم کہتے ہیں کہ نزلت فی القراءۃ خلف الامام، قراءت خلف الامام کے، وہ کہتے ہیں کہ نزلت فی الخطبۃ، خطبے کے بارے میں خطبے میں خاموش رہو. ہم کہتے ہیں نزلت فی القراءۃ خلف الامام. ہو گیا جھگڑا، حوالے سینکڑوں حوالے ہر طرف سے، ہزاروں حوالے ہر طرف سے. لیکن حضرت اقدس نے سرخسی نے مسئلے کو آسان کر دیا. علامہ سرخسی کہتے ہیں کہ خطبے کے اندر احکام بھی ہوتا ہے، اس میں ذکر و اذکار بھی ہوتا ہے، اس میں تلاوت بھی ہوتی ہے. خطبہ ان چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. جب خطبے کے اندر مان لیا یہ قرات خلف الامام کے بارے میں نہیں ہے، خطبے کے بارے میں نازل ہو، لیکن خطبے میں کچھ قرات ہے، کچھ بیان احکام ہے، کچھ قرات ہے. جب اس خطبے میں کچھ قرات ہے وہاں خاموشی ضروری ہے، تو امام کے پیچھے تو قرات ہے، یہاں بطری کا ولائی خاموشی ہوگی. آپ کو مسئلہ میں یہ دلالت النص سے حضرت اقدس نے استدلال کر دیا، دلالت النص سے سمجھے. اب حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کی حیات جو ہے نا، وہ جب ادنا میں شہداء میں یہ چیز ثابت ہے تو انبیاء کے لیے ثابت ہے، بطریقہ اولائی ان کے لیے باقی کیفیت کو اللہ جانتا ہے. حیات دنویت یا دنوی کی طرح ہے یا دنوی کی سی طرح ہے. یہ تینوں عبارتیں چلتی ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ تینوں عبارتیں چلتی ہیں، یہ لڑنے کی چیزیں نہیں ہیں. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک چیز میں آپ سے اور عرض کروں گا، یہ طالب علمی کی بات ہے. طالب علم ہے، المنظور یدرس فی المسجد، سمجھے؟ المنظور موجود فی المسجد یا یصلی فی المسجد. منظور مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا مبتدا اور خبر یہ دونوں کے دونوں یہ مفہوم ہر ایک کا الگ ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. المنظور حی، یہی منظور ہے، حیات بھی ادھر ہی ہے. المنظور میت، یہ منظور کا ڈھانچہ ہے یہاں پہ، میت بھی یہیں پر ہے. یہ نہیں ہے کہ المنظور ادھر ہے اور حی کوئٹہ میں، یعنی الحیات لا تنفک عن الحی. جہاں پر مبتدا ہے، جہاں پر ذات موضوع ہے، وصف عنوانی کے ساتھ خبر بھی وہی ہے. یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ مبتدا خبر کا مفہوم الگ ہوتا ہے. زید قائم ما، لیکن زید
کا مفہوم الگ ہے، قائمن کا الگ ہے، لیکن زید جہاں ہوگا قیام وہی اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ زید ادھر کراچی میں اور قیام کوئٹہ کے اندر، ایسا نہیں ہے۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ ہاں کس کو سمجھ میں آ گیا؟ مبتدا خبر کا مفہوم الگ ہوتا ہے، لیکن انفکاک احدہما عن الآخر، ایک کا انفکاک دوسرے سے نہیں ہوتا۔ مسئلہ سمجھنے کی بات ہے، صرف نحمیر کی ہے، اس مسئلے کو ختم کر دیتا ہے۔ اب مسئلہ ہے، دونوں فریق ہمارے اس کے قائل ہیں کہ الانبیاء احیاء، دونوں پشمیری حضرات بھی اس کے قائل ہیں، دوسرے ہمارے زیادہ تر اکابری 90% وہ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے قائل، احیاء کے سب قائل ہیں۔ اتنی سی بات ہے کہ پشمیری حضرات، دیگر حضرات، حضرت حسین علی کے شاگردوں کے کچھ رائے یہ حضرات فرماتے احیاء فی اعلیٰ علیین، حضرت مولانا پشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات فرماتے احیاء فی اعلیٰ علیین، اور دوسرے ہمارے اکابری جو 90% اس سے زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں احیاء فی قبورہم ہذہ، انہی قبروں میں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ احیاء پر سب کا اتفاق ہے، الانبیاء احیاء، سمجھے؟ اس لیے پنجپیری کو مماتی آپ نہیں کہہ سکتے، مماتی نا اگر آپ کہتے تو کہہ دو وہ خود جاہل ہے کہ وہ پھر دفاع نہیں کر سکتا، ورنہ احیاء کے دونوں قائل ہیں، مبتدا الانبیاء اور احیاء اس کے قائل ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ وہ احیاء فی اعلیٰ علیین، اور علیین اوپر ہے، اور آپ کے اور دوسروں کی رائے اکابرین دیوبند کی ہے فی ہذہ القبور، الانبیاء مبتدا احیاء خبر۔ اب آپ یہ تحقیق کریں، اور یہ کوئی کرتا بھی نہیں ہے، اس کو اصل بات ہے، اس کو شاٹ لگاتے۔ اب صرف اتنی سی بات ہے کہ نبی خود کہاں ہے، مبتدا کہاں ہے؟ یہ اتنی سی آسان بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ مبتدا خود کہاں ہے؟ اسی قبر میں، تو حیات بھی ادھر ہوگی اعلیٰ علیین میں کہاں؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ذات موضوع انبیاء وصف عنوانی ہے، ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف، جہاں ذات موضوع وصف عنوانی جہاں پر ہے، سمجھے؟ وصف عنوانی کے ساتھ ذات موضوع جہاں پر تو ثبوت محمول وہیں پر ہے۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ میرے ایک طالب علمان ہے، ایک بات تھی جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ یہ مسئلے کو بالکل ختم کر دیتا ہے، یہ مسئلہ کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اس کی فریقین تحقیق کرے کہ نبی کہاں ہے، اور طے شدہ ہے کہ نبی یہی ہے۔ یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم، جہاں پر آپ نے پڑھا مشکات جلد اول کے اندر، دو آدمی تیزی سے بات کریں، اب بھی مسجد نبوی میں تلاوت کی اجازت زور سے نہیں دیتے، دو آدمی تیزی سے گفتگو کر رہے تھے، مشکات میں آپ نے پڑھا، حضرت عمر نے فرمایا کہ علی بہما، ان کو پکڑ کر کے میرے پاس لاؤ، فجیء بہما ترعد فرائسہما، وہ ان کے کندھوں کے اللہ کا بھلا کرے گوشت پھڑکنے لگے، وہ ڈرنے لگے۔ فرمایا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ وہ طائف کے تھے یا کسی اور جگہ کے تھے۔ فرمایا کہ لو کنتما من اہل البلد، اگر تم مدینہ کے ہوتے تو لاوجعتکما، میں تمہیں سخت سزا دیتا ہوں عمر۔ تم مسجد نبوی میں اترفعان اصواتکما عند رسول اللہ، یہ مشکوت میں ہے، اترفعان اصواتکما، بولو اترفعان اصواتکما۔ اور اب بھی امت کا تعامل اسی پر ہے کہ محمد رسول اللہ وہی ہے، تو مسجد نبوی میں 30 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، لیکن کسی کو زور سے تلاوت کی اجازت نہیں ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی دلتا دیکھا نا۔ کس کو سمجھ میں آیا؟ کس کو سمجھ میں آیا مسئلہ سمجھ میں؟ تو اس لیے جب نبی ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ ادھر ہے تو احیاء بھی اسی قبر میں ہوگا۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر نبی اعلیٰ علیین میں ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو سمجھو کہ اللہ پاک نے نبی ہوتے قبر میں، جیسے کہ آپ نے مسلم شریف کی بھی روایت ہے، بخاری شریف کی بھی روایت ہے کہ مررت بقبر موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میں شب معراج میں گزرا، وہو قائم یصلی فی القبر، وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔
مسلم شریف کی روایت ہے، سمجھتا ہے بخاری میں کہ وہ قائم یصلی، وہ قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا تھا۔ اب ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں یہ تو نبی کا معجزہ ہے، اور معجزہ سے عقیدہ کا ثبوت نہیں ہوتا۔ یہ معجزہ ہے، معجزہ سے عقیدہ کا ثبوت نہیں ہوتا۔ میری بات سن لینا، دو چیزیں ہیں، ایک موسیٰ کا قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا، اس کو دیکھنا، منو مٹی کے نیچے اس کو دیکھ لینا، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی مردے کو زندہ کر کے کھڑا کرنا، اسے نمازیں پڑھوانا، یہ نبی کا معجزہ نہیں ہے، وہ زندہ پہلے ہی سے ہے، کھڑا پہلے ہی سے ہے، نماز پہلے ہی سے پڑھ رہا۔ آپ سمجھے؟ استدلال امر ثانی سے ہے، استدلال امر اول سے نہیں ہے۔ اس قسم کے ڈھکوں سے لے نہیں چلتے۔ استدلال امر ثانی سے ہے، امر اول سے نہیں ہے۔ آپ سمجھے؟ رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا موسیٰ علیہ السلام فی قبرہ فہذہ معجزۃ لنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج اور لیلۃ الاسراء، یہ معجزہ ہے حضرت اقدس کا کہ قبر سے گزرنا۔ اور حضرت نے یہ بھی فرمایا، بخاری کی روایت ہے، لو کنت عند قبرہ لو کنت عندہ لأریتکم قبرہ عند الکثیب الاحمر، جہاں سرخ سا ایک ٹیلا ہے، میرا بھائی موسیٰ وہاں دفن ہے۔ میں اس وقت تو مکہ مدینہ میں ہوں، اگر قریب ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب تو قبریں مٹ گئی، نشانے مٹ گئے، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بھائی جان ادھر دفن ہے، علیہ الصلاۃ والسلام، علیہم الصلاۃ والسلام، علیہم الصلاۃ والسلام۔ آپ دونوں باتوں میں فرق کر رہے ہیں۔ فریقین اس بات کو طے کرے کہ نبی کہاں ہے۔ اگر ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ اس قبر میں ہے تو پھر حیات یہی ہوگی، اس لیے اس حیات کا آپ انکار کر نہیں سکتے، سمجھے؟ پھر چوتھی بات عرض کر رہا ہوں، چوتھی بات یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا حیات آپ کے لیے بدخول الروح فی جسدی المبارک فی قبری اور بتعلق الروح، سمجھے؟ بدخول الروح، اس بارے میں صریح دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ علیکم السلام۔ اس بارے میں کسی کے پاس صریح دلیل نہیں ہے، لیکن اس مسئلے کو سب سے زیادہ حل کیا حضرت اقدس نے، علامہ محمد امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، جس کی تفسیر اضواء البیان ہے، اس کی ایک بڑی کتاب، اچھی کتاب ہے، دفع ایہام الاضطراب، حضرت نے نقل کیا اور نص بھی یہی ہے۔ ان الابرار لفی علیین کا معنی ان ارواح الابرار لفی علیین، ان الابرار کا معنی کیا ہے؟ لفی علیین، ان ارواح الابرار لفی علیین۔ حضرت نے اس سے استدلال کیا کہ روح ارواح کا، وہ ارواح ان کے اموات کے جتنے بھی ہیں روح علیین کے اندر ہے، لیکن نام سلمنا واعترفنا، ہم نے مان لیا، تسلیم کیا کہ روح اعلیٰ علیین میں ہے، لیکن اعلیٰ علیین میں ہوتے ہوئے بھی تعلق الروح بالبدن تعلق قوی خاص قسم، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، اور اسی سے حیات آ جائے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کی بندو کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ پھر یہ اس قسم تعلق اور تعلقات خمسہ کا انکار وہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ تعلق الروح بالبدن اذا کان جنینا، تعلق الروح بالبدن اذا کان یخزانا وحیا، تعلق الروح بالبدن اذا کان نائما، تعلق الروح بالبدن اذا کان مقبورا ومدفونا، تعلق الروح بالبدن اذا کان مبعوثا، وإذا النفوس زوجت إذ الأرواح زوجت بالأبدان۔ پھر خیال کر لو، یہ آپ کے شرح مواقف، شرح مقاصد اور عقیدۃ الطحاوی کی جو شرح ابن ابی العز کی شرح ہے، حضرت اقدس ابن ابی العز کی، اس میں بھی یہ پانچوں ہے۔ پھر سن لو، تعلق الروح بالبدن اذا کان جنینا، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد روح آ جاتی ہے، تعلق الروح بالبدن اذا کان جنینا، تعلق الروح بالبدن، تعلق الروح بھی ہے اور دخول الروح بھی ہے، اذا کان حیا و یقظان، جیسے کہ آپ لوگ ہیں، اب روح آپ میں داخل بھی ہے اور تعلق تو بطریقہ والا ہے۔ تعلق الروح بالبدن اذا کان نائما، جب سوتا ہے، یہ سانس کہاں سے لیتا ہے؟ روح تو چلی گئی۔ اللہم انی بسمک اموت و احیا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، خروج الروح تو ہو چکا ہے، سمجھے؟
خروج الروح تو ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ سانس لے رہا ہے، کھانا کھا کر کے سوتا ہے، کھانا اس کا ہضم ہوتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے اس کو بھوک لگتی ہے، تو اس میں یہ جو تعلق ہے اسی کی وجہ سے۔ اور چوتھی قسم تعلق روح بالبدن اذا کان مقبورا و مدفونا اور مدفون، اور پانچواں تعلق الروح بالبدن اذا کان مبعوثا، یعنی اذا بعثت کیا ہے، اذا بعثت الاجساد، اجساد کو جب قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ارے قبر سے بعثنا کا معنی احیانا، کس نے زندہ کر کے اٹھایا ہمیں؟ تعلق ہے مولانا۔ ان تعلقات خمسہ کا انکار عام آدمی سے آپ نہیں کر سکتے، پس چجائے کہ نبی سے انکار کریں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ عام آدمی سے انکار نہیں کر سکتے، تو چجائے کہ نبی سے اس کا انکار کریں۔ یہ مسئلہ آپ سمجھے؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ لو سلمنا ان ارواح کما یقول الشیخ، جیسے کہ حضرت اقدس فرماتے ہیں، علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، میں اس کا ہم بہت استفادہ کرتے اس سے، اللہ غری کے رحمت کر۔ میں نے دیکھا تھا کالے سے رنگ کا تھا، مسجد نبوی میں وہ درس دیتا تھا، علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ، اس کی بہت سی کتابیں ہیں، بہت فنی کتاب، فنی عالم ہے علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ارواح علیین میں ہے، اور یہ نص قطعی ثبوت قطعی الدلالت ہے، لیکن اس کے باوجود مان لیا سلمنا ان الارواح فی اعلی علیین، اعلی علیین میں، پھر بھی حیات انبیاء کا انکار درست نہیں ہوگا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ 4-5 باتیں ہوگی۔ چھٹی بات آپ سمجھ لینا، چھٹی بات سمجھ لینا کہ ایک دوسرے پر نقد نہ کر دو۔ سبحان اللہ، مسئلہ عجیب سا ہے، مشکل مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حیات النبی فی القبر، بولو حیات النبی فی القبر، حیات النبی فی المسجد الاقصی، حیات النبی فی السماوات السبع، سب کو سبحان اللہ۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو میرے باپ کے اختیار نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا دوں۔ حیات النبی فی القبر، مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی، حیات النبی فی المسجد الاقصی۔ دو قول ہیں، ایک یہ ہے کہ یہاں سے مسجد آپ آسمانوں پہ چلے گئے، سمجھے؟ جاتے وقت سارے انبیاء استقبال کے لیے آئے تھے، بولو استقبال کے لیے مسجد اقصی میں آئے تھے اور آپ نے ان کو نماز پڑھی، لیکن یہ قول زیادہ وہ نہیں ہے، یعنی محقق قول نہیں ہے۔ محقق قول یہ کہ آپ 7 آسمانوں سے ہو کر واپس آئے تو آپ کو الوداع کہنے کے لیے سب کو مسجد اقصی میں آپ نے ان کو نماز پڑھائی، سمجھے؟ اب عجیب ہے کہ قبر میں بھی موسیٰ ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چھٹے آسمان میں بھی موسیٰ۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آیا 7 آیا، الف سے آدم علیہ السلام، عین سے اسماعیل علیہ السلام، یا سے یوسف علیہ السلام، اور اللہ آپ کا بھلا کر الف سے ادریس علیہ السلام، ہا سے ہارون مراد ہے، میم سے موسیٰ مراد ہے، آخری الف سے ابراہیم مراد ہے۔ 7 آسمانوں میں آپ نے ان سے ملاقاتیں کی، 7 آسمانوں میں آپ نے ان سے ملاقات کی، اور واپسی پر جب آئے تو مسجد اقصی میں سب کو نماز پڑھایا، سمجھے؟ سب کو الوداع کیا، سب نے الوداع آپ کو کیا مسجد اقصی میں۔ عجیب بات ہے، آسمانوں پر بھی وہ مل رہے اور ادھر پیچھے نماز بھی پڑھ رہے، ادھر قبروں میں ہے، تو تم لوگ جھگڑتے اس مسئلے میں کیسے؟ تمہارے باپ کا اختیار ہے۔ نماز مردے پڑھتے زندے پڑھتے؟ نماز مردے پڑھتے زندے پڑھتے؟ یہ تو طے شدہ، اس پر اجماع امت ہے کہ آپ نے نماز تو پڑھائی ہے، اور یہ بھی اس پر بھی اجماع ہے کہ انبیاء میں سے سورہ فاتحہ کسی کو ان کی کتابوں میں نہیں تھی، حضرت نے صرف امام نے سورہ فاتحہ پڑھی، نماز بغیر فاتحہ کے ہو گئی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ تو صرف نبی کی خصوصیت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شرح تہذیب میں ایک عبارت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، شرح تہذیب میں ہے نا؟ کہتے جی ہاں، ملنگو 14ویں پارے میں، 14ویں پارے میں سورہ ہجر کی آیت ہے، سورہ ہجر کی آیت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، صرف آپ کو دیا۔ میں خدا قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ صرف آپ کو دی ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھا؟ تو وہ تو کسی اور کو دی نہیں ہے، کسی اور کو دی نہیں ہے تو یاد بھی نہیں ہوا، یاد بھی نہیں ہے تو امام صاحب بغیر امام کے سورہ فاتحہ کے بغیر سب کی نماز ہو رہی ہے، تو چلو تم حنفیہ کو تو کہتے ہو ان کی نمازیں نہیں ہو رہے، فتویٰ لے لو، لگاؤ انبیاء پر لگا دو، نام بھی بڑا کام بھی بڑا، بولو نام بھی بڑا اور کیا ہے؟ نام بھی تمہارا بڑا ہوگا، کام بھی تمہارا بڑا ہوگا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ سمجھے؟
اب عجیب اللہ کی شان ہے، یہ تو طے شدہ ہے کہ جو قبروں میں ہے بعثت کبریٰ سے پہلے نکلیں گے نہیں۔ یہ کیسے؟ یہ ارواح نکلے، اس لیے حافظ صاحب کی تحقیق یہ ہے اُتِیَ هُنَاكَ بِأَرْوَاحِهِمْ تَشْرِيفًا لَهُ وَتَكْرِيمًا لَهُ۔ اُتِیَ هُنَاكَ بِأَرْوَاحِهِمْ، مسجد اقصیٰ میں نبی کے پیچھے ارواح کو لایا گیا، لیکن روح من حیث انہ روح دکھائی نہیں دیتا، لیکن ان کو متشکل، متجسم اور ان کی حیت انسانی شکل میں آ گئے۔ سب کو سبحان اللہ۔ اس لیے میرے نبی کہتے ہیں کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور اس کے بال سیدھے بال تھے، پیارے موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا، اس کے گھنگریالے بال تھے۔ ہے روح کے بال آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی شکل اس قسم کی تھی، عیسیٰ کی شکل اس طرح تھی، اور فرماتے عیسیٰ علیہ السلام اور فرمایا کہ ابراہیم کی شکل تمہارے نبی کی شکل تھی۔ میرا ابا جو ابراہیم ہے اس کی شکل کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ دونوں کے قد برابر ہے۔ کیسے برابر ہے؟ حضرت سینکڑوں ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، وہ اس طریقہ پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا آپ کی قدم مبارک اس میں پتھر پہ آج بھی موجود ہے، حتیم میں جا کر کے دیکھو۔ ابراہیم جی اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے بلاک لیتے تھے، پتھر لے کر اوپر رکھتے تھے، اسماعیل علیہ السلام لا کر کے دیتے تھے، تو پتھر نے وہ پتھر نہیں رہا، وہ پتھر سمجھو کہ ٹماٹر بن گیا۔ اس نے کہا کہ لوگ نبی کو جگہ دیں یا نہ دیں، لیکن میں نبی کی قدم کو بھی اپنے سینے میں جگہ دیتا ہوں۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ نبی نے جہاں قدم رکھا، پتھر، حجر کا معنی پتھر، لیکن جہاں قدم رکھا ہے تو وہ بالکل کیا ہو گیا ہے؟ پورا اس کا نقشہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ بھوس والی زمین میں، نرم زمین پہ اگر آپ اپنا قدم رکھیں گے تو آپ کا نقشہ آئے گا نہیں آئے گا پاؤں کا، اسی طرح نقشہ آ گیا۔ اب ابراہیم کا پاؤں وہاں موجود ہے، اس پاؤں کو دیکھو، اگر 1 فٹ کا ہے تو ابراہیم کی قد 7 فٹ کی ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب ابراہیم کا قد آپ نے معلوم کیا تو محمد کی قدم بھی، محمد رسول بھی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا میری قد وہ قد ہے جو میرے ابا ابراہیم کی ہے۔ اور ابا جی کی قد جب معلوم ہے، ابا جی کی قد جب معلوم ہے تو پھر بیٹے کو بھی ہم نے، اس لیے محمد ہم سے جدا نہیں ہوا، محمد ہمارے سینوں میں موجود ہے جی، سمجھتا ہے؟ اس لیے محمد جدا نہیں ہوا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ جنے دا پتریاں کچھ بھلا پڑ گیا۔ اب بہرحال میں نے عرض کیا کہ وہاں انبیاء کو لایا گیا، ان کو انسانی شکل دے کر کے۔ حافظ صاحب کا کہنا ہے نماز بھی پڑھی آسمانوں پہ جو آپ نے اس سے ملاقات کی، اس لیے کہ یہ مسئلہ اس قسم کا مسئلہ حیران کن ہے، اور اس میں سے ایک دوسرے کو ضلالت، ایک دوسرے کو خارج قرار دینا۔ ہاں تعلقات خمسہ کا اگر کوئی انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے، وہ ضال اور مضل ہے، تعلقات خمسہ کا۔ باقی اگر کیفیت میں کوئی اونچ نیچ اگر ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ساتھی سختی نہ کریں۔ اور اس قسم کے مسائل میں نے بالکل ایک الگ چینل اختیار کیا۔ آپ نے دیکھا کہ بالکل الگ چینل پر میں گفتگو کرتا رہا، مسئلہ مشکل تھا، اور میں نے آپ کو الگ بالکل دلائل، خاص طور پر وہ جو مسئلہ ہے ذاتی موضوع وصف عنوانی کے ساتھ وہ کہاں ہے، بس بات ختم۔ آپ کو مسئلہ سمجھا؟ یہ ہے جی۔ اور اس بات کو بھی سمجھو کہ حقیقتاً نبی کا اطلاق اس جسد انصری پر ہوگا، نبی کا جو کہ یہاں پر ہے۔ ہاں روح کو انسانی شکل دی گئی، اس پر نبی کا اطلاق تو ہوا ہے، اس پر نبی کا اطلاق ہوا ہے، لیکن وہ استعارتاً ہوا۔ اے کاش کہ یہ آپ کے سمجھ میں آ جاتا۔ روح مع الجسد پر، روح بدون الجسد، ارواح پر بھی نبی کا اطلاق ہوا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبی لاکھوں سال، ہزاروں سال بعد میں آئے گا، اور وہ بھی ابھی تک نہیں ہے۔ عالم ارواح میں ان کے ارواح کو نبیین کہا گیا۔ یہ کس کے سمجھ میں آ گیا؟ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ، یعنی سورہ احزاب دامترا کا قرآن سڑے راوڑا۔ ابھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ دوسری جگہ ہے، بس مل گیا جی۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، مل گیا نہیں ملا؟ یہ 7ویں آیت ہے سورہ احزاب کی۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ۔
یہاں ارواح پر نبی کا اطلاق ہوا سب کو، سبحان اللہ، لیکن یہ استعارتاً حقیقی معنی وہی ہے، اے کاش کہ آپ کے سمجھ میں آ جاتا۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اصل ہوئی ہے۔ بہرحال اس کو چھوڑو، صرف آپ سے کوئی پوچھے اور پھر مسئلہ کیا ہے؟ صحابہ نے خود کہا، نبی نے خود کہا کہ یہی جسم ہمارا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیف نسلم علیک، کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ آپ سلام کر دو۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے جسم یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ بوسیدہ ہوگا، ہم کس کو سلام بھیجیں گے؟ مٹی اس کو کھا جائے گی۔ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یہ ابو داؤد میں موجود ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جی اس وجہ سے مسئلے کو حیات انبیاء کا انکار نہیں، لیکن ہندوستان وغیرہ کے اندر یہ مسئلہ اس طرح نہیں، ہمارے پاکستان میں بہت چھیڑ گیا، تو اس وجہ سے میں نے بتایا۔ اس کے بعد سمجھو ایک مسئلہ اور بھی اس غریب کی طرف سے نوٹ کر لو، ایک تو یہ بنیادی چیز، دوسرا مسئلہ یہ سمجھو کہ مورد القتل کیا ہے؟ مورد القتل جسم ہے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، مورد القتل، روح کو آج تک کوئی ماں کا لال نہ قتل کر سکا ہے نہ قتل کرے گا۔ آپ میری بات سمجھے؟ مورد القتل وہی ہے۔ تو شہید کو جو حیات حاصل ہے وہ جسمانی حاصل ہے، اللہ ہی جانتا ہے اس کی کیفیت کو۔ جس جسم کو آپ مردہ کہتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے، بل ہم احیاء۔ مورد القتل جو ہے نا بل آتا ہے اضراب کے لیے، آپ لوگوں نے پڑھا نہیں پڑھا؟ آپ تو ان کو اموات سمجھتے ہیں، اور موت کہتے ہیں خروج الروح یعنی الجسد ہے، معنی یہ کہ روح سے لا تعلق ہو گیا، بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی سمجھو، وہی ہے بل ہم احیاء، ہم اموات بل ہم احیاء۔ اور وضع الضمائر، ضمائر کا جو وضع ہے للذوات، وہ ذات کے لیے، وضع الضمائر للذوات، انا میری ذات، انت تیری ذات، اس کا ذرا خیال رہے آپ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، ایک مسئلہ اور اللہ کے لیے اس کو بھی، وہ یہ ہے کہ مستدرک ایک حاکم کی روایت ہے کہ نبی اگر اپنے بسترے پر بھی اللہ کو پیارے ہو جائے، نبی کی روح بسترے پہ اگر چلی جائے تو تب بھی وہ شہید ہے۔ نبی کیا ہے؟ شہید۔ پہلے نبی کی حیات کو ثابت کیا تھا دلالت النص سے، سمجھتا ہے دلال، اور اب یہ جو حدیث ملائیں گے تو یہ عبارت النص بنے گا، دلالت النص بھی ہے، عبارت النص بھی ہے، دلالت النص بھی ہے، عبارت النص ہے۔ آپ تو علماء بنی اسرائیل ہیں، آپ کے لیے مسئلہ مشکل نہیں ہے، چلے گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، یعنی ہم اموات بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ حَیَاتُهُمْ، لیکن ان کی حیات آپ نہیں سمجھتے۔ واللہ میں قسم اٹھا کر کے خدا کہہ رہا ہوں، لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم آپ کو آزمائیں گے، ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، مِن شَيْءٍ کائن من الخوف، کچھ خوف، دشمن کا خوف ہوگا، جہاد کے اندر خوف ہوتا ہے، والجوع بھوک بھی ہوگی مجاہدین کے لیے، ویسے قحط سالی بھی آگے، ونقص من الاموال تمہارے مال کو گھٹائیں گے، جہاد کے اندر بھی مال گھٹتا ہے، قحط سالی میں بھی مال گھٹتا ہے، والانفس اور جان بھی تمہارے قبضہ کریں گے، کبھی بھائی شہید ہو گیا، کبھی تبھی موت پہ مرا، والثمرات اور درختوں کے پھل بھی یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ بھی آپ سے لے لیں گے۔ دوسرا یہ کہ ثمرات سے وہ پھل مراد ہے جو دل کا پھل ہے، دل کا پھل اپنی اولاد ہے، کبھی آپ کی اولاد مر جائے گی۔ چنانچہ ترمذی جلد اول کے اندر حدیث آپ پڑھیں گے، فرشتے اللہ کا بھلا کر جب اللہ کی بارگاہ میں یہ کہ آ جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو کس طرح؟ کہا کہ یا رسول کیا کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ کہ ہم نے فلاں کے بچے کے روح کو قبضہ کیا۔ فرمایا حل قبضتم ثمرۃ فؤادہ، حل قبضتم ثمرۃ فؤادہ، اس کے دل کا جو پھل تھا اس پھل کو تم نے قبضہ کر لیا؟ جی ہم نے قبضہ کر لیا۔ فرمایا کہ ماذا قال لہ، اس نے کہا کیا؟ کہا استرجع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کہا چلو میں نے اس کے لیے جنت لازم کر دی۔ سمجھے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے۔
وبشر الصابرین، بات صبر کی چل رہی ہے، دیکھیں وبشر الصابرین، صابرین کو خوشخبری تب ترکیب تو آئے گی نا، لنبلونکم یہ جواب قسم ہے، واللہ نقسموں کے ساتھ متعلق ہوگا، اور یہ جواب قسم، ولنبلونکم بشیء ثابت من الخوف والجوع ونقص کائن من الاموال والانفس، اور کائن نہ نکالو، نقص خود مصدر ہے، اس کے ساتھ جار مجرور متعلق کر دو، والثمرات، وبشر الصابرین یہ آدمی صبر کرے گا، صابرین کو خوشخبری سنا دو۔ صابرین کون ہوتے؟ مولوی عبدالباقی ابھی پورا کر رہا ہوں، الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو قالو، وہ کہتے ہیں، ایک قالو کا معنی زبان سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دوسرا قالو کا معنی اعتقدوا، ان کا نظریہ اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لیا، ہم کیوں پریشان ہو جائیں۔ مولانا آدمی جب مرتا ہے نا، جب آدمی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مرتا ہے تو کہتے کہ کیوں مرا؟ دو صدمے ہوتے، کیوں مرا؟ دوسرا صدمہ ہوتا کہ ہم سے جدا ہو گیا۔ اور اگر پٹھانوں تمہارے پاس کوئی تیسری چیز ہے تو بتا دو۔ جب میرا بھائی مرتا ہے یا میرا بچہ مرتا ہے تو دو اعتراضات ہیں میرے، چھوٹا بچہ تھا، ابھی تک بالغ بھی نہیں ہوا، زندگی کو پایا بھی نہیں، کیوں مرا؟ بولو کیوں مرا؟ دوسرا ہم سے جدا ہو گیا، کب ہمیں ملے گا؟ جدا ہو گیا۔ ہم نے جو تحقیق کی، اب یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، تم تحقیق کرو۔ بلوچ تو آپ کے ہاں بے وقوف ہے، آپ لوگ پٹھان سمجھدار ہیں، پٹھان اور ہندوستانی دوسرے۔ کیوں مرا؟ کیوں ہم سے چلا گیا؟ دوسرا کب ہم اس کو پائیں گے؟ کب اسے ملیں گے؟ اللہ نے دونوں کا جواب دیا، فرمایا کہ مرا اور آپ سے چلا اس لیے گیا کہ چیز میری تھی، میں لے گیا۔ انا مملوکون للہ، یہ لام تملیک کے لیے ملنگو، المال لزید کا معنی المال مملوک لزید، المال مملوک لزید، زید کی ملکیت ہے تو اللہ اپنی ملکیت لے گئے، سمجھے؟ حاجی صدیق صاحب کے لاکھ روپے میرے پاس امانت رکھی ہوئی تھی اور آج وہ لے گئے، میں کہا کیوں لے گیا؟ ارے چیز اس کی تھی تو لے جا، چیز اس کی تھی تو لے جائے نا، میں کیا کروں؟ تو انا مملوکون للہ، ہم اللہ کی ملکیت ہے، اور المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء، کوئی اپنے پیسے کا ٹماٹر خرید لے، کوئی اپنے پیسے کو سگریٹ خرید لے، کوئی اپنے پیسے کو گاڑی میں لگا دے، کسی کو مفت میں دے دے، اس کی مرضی ہے، مالک جو کچھ کرے اللہ کی مرضی ہے، اس کو بڑا ہونے دیتا اللہ کی مرضی ہے، اس کو سمندر میں غرق کرتا اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، کسی گاڑی کے نیچے اس کو دبا دیتا اللہ کی مرضی ہے، کچھ بھی کرے، آپ لوگ پریشان کیوں ہیں؟ تو پہلی بات کیا ہے؟ بولو کہ کیوں مرا، کیوں چلا گیا؟ تو اس کی چیز تھی لے گئے۔ دوسرا ہے قسمت، ہم کب کے دیکھیں گے اس کو، کب دیکھیں گے؟ فرمایا کہ وہ نہیں آئے گا انشاءاللہ، تم اس کے پاس جاؤ گے، خود بخود ملاقات ہو جائے گی۔ بولو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بولو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اس کے پاس جائیں گے۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ تو رجا، جب صبح کو آپ ڈیوٹی کے لیے نکل جاتے ہیں نا، صبح ڈیوٹی سے شام کو، اب چند 6 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، شام کو جب آپ واپس اپنے ٹھکانے پہ جاتے بیوی کے پاس نا، تو عرب لوگ کہتے ہیں کہ رجا الی بیتی، یعنی عارضی طور پر گیا، اصل جگہ بیوی کی جوتے سیدھے کرنے، تو رجا وہاں استعمال کرتے عرب کہ اصلی ٹھکانے پہ آگے۔ تو فرمایا کہ تم بھی تو عارضی ادھر آگے، وہ عارضی تھا پہلے آ گیا، تم بھی آؤ گے انشاءاللہ، مل جاؤ گے، ملاقات ہو جائے گی۔ وہ نہیں آئے گے، تم آؤ گے انشاءاللہ، وہ نہیں آئے گی، تم ہی تو آؤ گے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جی سمجھے، یہ میں نے تبلیغی انداز میں آپ کو بتایا، قرآن آپ کو سمجھ میں آ گیا، لیکن آپ علماء بنی اسرائیل اصل بات سمجھو، آپ ممکن الوجود ہے، آپ ممکن الوجود ہے، سمجھے؟ ممکن کہ دونوں چیزیں برابر ہوتی ہے، سلب الضرورت من الطرفین، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ سلب الضرورت من الطرفین، اس گلاس کو اٹھانا نہ اٹھانا دونوں برابر ہے، لیکن میں نے ارادہ کیا، میں نے اس کو اٹھایا، اس کے اٹھانے کو ترجیح دی، یہ رکھی ہوئی تھی، اٹھایا جائے یا نہ اٹھایا جائے دونوں برابر ہے، لیکن میں نے اپنے اس کو اٹھا دیا۔ آپ ممکن تھے، آپ پیدا نہیں تھے، آپ کا پیدا ہونا ضروری نہیں تھا اور پیدا نہ ہونا بھی ضروری نہیں تھا، دنیا میں آنا بھی ضروری نہیں تھا اور نہ آنا بھی ضروری نہیں تھا، لیکن آپ آ گئے، اللہ کے کہنے سے آ گئے، اب جاؤ گے اللہ کے کہنے سے جاؤ گے۔
چونکہ ممکن جو ہے نا، ممکن کہ دونوں جانبوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا یہ واجب الوجود کا کام ہے۔ واجب الوجود لذاتی بذاتی، لعینی بعینی، لنفسی بنفسی، سب کو سبحان اللہ۔ اس لیے ہم سب کا اصل کیا ہے؟ ہم سب کا اصل، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے اصل ہماری؟ آپ سمجھیں گے نہیں، الو کے پٹے ہیں، سمجھے؟ یہ تسبیح ہے 2 چھٹانگ کی ہے، سمجھے؟ یہ تسبیح ہے 2 چھٹانگ کی ہے یا 4 چھٹانگ کی، جتنے بھی ہیں۔ اب اس میں یہ خود اوپر جائے گی؟ یہ اوپر نہیں جائے گی۔ میری طاقت سے زوری میں نے اس کو پھینکا، ہاں خدا کے لیے نہیں آنا، لیکن وہ آ گئی۔ ارے سن لو ظالم کے بچے، یہ سن لو، یہ جو ہے نا، یہ یہاں سے جا رہی ہے میری طاقت سے، لیکن بے قرار ہے کہ میں واپس کیسے آ جاؤں۔ واپس جو آتی ہے، میں کہتا خدا کے لیے نہیں آنا، لیکن آ گئی، دیکھو آ گئی نا، جا رہی ہے میری طاقت سے، واپس آئے گی۔ اس کی اصل ہے، سکھالت ہے اس کے اندر، اصل میں واپس، کل شیء یعود الی اصلہ۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ آپ سمجھے؟ اس لیے بتاتے کہ آپ کی اصل جگہ اللہ ہے۔ صوفیہ یہاں دنیا میں بے قرار ہے، کہتے ہمارے قرار آئے گا جب اپنے اصل ٹھکانے کے پاس جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہو گیا ترکیب بالکل آسان ہے۔ انا مملوکون للہ و انا راجعون الیہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ مولانا صلوات موصوف بنے گا، اور صلوات کے معنی بھی رحمت کے، اور رحمت کا معنی بھی رحمت ہے، لیکن نکرہ کے بعد تخصیص آ گئی، من ربہم صلوات کائنۃ من ربہم، تخصیص آ گئی۔ نکرہ کے بعد جب تخصیص آتی ہے تو وہ مخصص ہوتی ہے، صفت جو ہوتی ہے وہ مخصصہ ہوتی ہے۔ اولئک علیہم، یہی لوگ ہیں، ان پر صلوات من ربہم، اللہ کی خصوصی رحمتیں، ترجمہ کرو، ورحمت، عمومی رحمتیں، سبحان اللہ، سمجھے؟ اللہ کی خصوصی رحمتیں جو کہ مومنین پر ہوتے ہیں، اور عمومی رحمتیں، کافر بھی رزق روزی کھاتا ہے، سمجھے؟ لیکن کافر کے لیے یہاں ہے نہیں۔ صلوات من ربہم، تعمیم، یہ رحمت، تعمیم بعد تخصیص ہے، ان پر خصوصی اللہ کی رحمتیں اور عمومی رحمتیں بھی ہیں۔ اب یہ ہوگا علیہم، خبر مقدم بنے گا، ثابتۃ کائنۃ یا ثابتات کائنات، حاصلات موجودات مستقرات، خبر مقدم، صلوات کائنۃ من ربہم، یہ مبتدا مؤخر ہے۔ پھر یہ اور رحمتوں کا عطف صلوات پر، یہ دونوں مبتدا ہوں گے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ خبر بنیں گے علیہم کے لیے، اور پھر یہ کہ نہیں مبتدا بنیں گے اور علیہم خبر مقدم ہو گیا، پھر یہ مل کر کے اولئک کے لیے خبر بنیں گے۔ گڑ گڑ نہ کرو، وہ اولئک ہم المہتدون، یہی لوگ ہیں، ہم المہتدون الی الرشاد الی الصواب، صحیح بات تک یہی پہنچنے والے جو صبر کریں گے۔ بھائی اصل آپ کو عقیدہ بتاؤں، جب آپ کا بچہ زندہ ہے، خوش ہے، آپ خوش ہے، تب بھی سبحان اللہ، خوش 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 خوش، کبھی بیمار ہو گئے تب بھی سبحان اللہ۔ لطف سجن دم پہ دم، قہر سجن گاہو گا، یوں بھی سجن واہو واہ، ووں بھی سجن واہو واہ۔ ہاں ملنگو، لطف سجن دم پہ دم، قہر سجن گاہو گا، یوں بھی سجن واہو واہ، ووں بھی سجن واہو واہ۔ آج آپ چلے جائیں واہ واہ، ہفتے کو آ جائیں تب بھی واہ واہ، سمجھے؟ جانے دیں آپ پترے، ہم چلے جائیں۔